ادھر 18,000 جہان لے لیں اگر امام جلال السدی کو لیتے ہیں، امام حقی کو اٹھا دیں تو 23,000 جہان لے لیں، 23,000 جہان ہو یا 18,000 جہان ہو، اہل سنت کا عقیدہ صاف ہے، پاک ہے کہ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں میرے نبی رحمت اللہ عالمین کی رحمت سبحان اللہ۔ اس نبی رحمت اللہ عالمین کا ہم سب پر احسان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں اپنی اہل بیت مطہرات علیہ السلام کی مودت بھی عطا فرمائی، کیونکہ علماء کرام لفظ مودت کو پہچانتے ہیں۔ سورہ شروع میں ہے اِلَى الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اہل بیت کی مودت بھی عطا فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طریقہ بھی عطا فرمایا، اور اولیاء کرام کی صحبت ان کی نسبت بھی عطا فرمائی۔ آج اس میں قرآن پاک کی آیت کریمہ جو تلاوت کی اس میں رب کریم نے وضاحت سے ارشاد فرمایا الا انہ، سن لو کہ بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یعنی جو اولیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لا خوف، لا مانے نہیں، خوف مانے کوئی خوف نہیں، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ یعنی وہ غمگین بھی نہیں ہیں۔ مفسر کرام لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اعلیٰ انا جو فرمایا رب کریم نے، حالانکہ آیت کریمہ رب کریم چاہے تو اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون ہو سکتا، پر رب کریم خالق ہے، مالک ہے، سارے جہانوں کا علم رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کائنات کو خلق فرمایا اور وہ جانتا بھی ہے کہ مخلوق کے اندر کس طرح کی سوچ بھی ہوگی، گمان بھی ہوگا، عقیدہ بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا۔ اس لیے رب کریم نے جب اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو اعلیٰ انا کا پہلے وضاحت فرما دیا کہ سن لو کہ بے شک، یعنی کہ تم ان میں اولیاء کرام کی ذات میں، ان کی صفات میں، ان کی عظمت میں، ان کی تعریف میں، ان کے اوصاف میں، ان کے پیغام میں کبھی بھی گمان مت کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا۔ پہلے فرما دیا اعلیٰ یعنی بے شک کر دیا، سن لو کہ بے شک یعنی اس میں اب کوئی شک نہیں ہے، اس کی ذات میں اولیاء کی ذات، اولیاء اللہ یعنی اولیاء اللہ صیغہ جمع ہے، یہاں کوئی ایک ولی کے نہیں کل اولیاء کا ذکر ہو رہا۔ پھر فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا عربی کے اندر نفی کے استعمال ہوتا ہے، لا مانے نہیں، خوف یعنی کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون کوئی غم نہیں۔ اب یہاں خوف سے مراد کون سا خوف ہے؟ خوف سے مراد یہ ہے کہ ولی وہ ہے، مومن وہ ہے، متقی وہ ہے کہ جو حق اور سچ کا پیغام دے، باطل کے سامنے سر نہ جھکائے، باطل کے سامنے بھی حق کا پیغام، حق کی بات پہنچائے، چاہے حاکم جابر ہو، چاہے حاکم ظالم ہو، کیسا بھی حاکم ہو، کیسا بھی وقت آ جائے، کیسا بھی مہینہ آ جائے، حقیقت کا علم، سچ بات کا پیغام پہنچانا یہ ولی اللہ کی شان ہے، یعنی ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ غمگین نہیں ہوتے۔ مفسر کرام فرماتے کہ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ یعنی ان کو کوئی غم نہیں، کس چیز کا غم؟ یعنی اگر کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کوئی نعمت حاصل ہو جائے، کوئی اولاد مل جائے، مال مل جائے، روحانیت حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے، اس پہ وہ فخر نہیں کرتے بلکہ رب جلیل کا انعام جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی نعمت ان سے لے لی جائے، چاہے اولاد کی صورت ہو، کسی مال کی صورت ہو، کسی چیز کی صورت ہو، اگر لے
قسم وہ غمگن نہیں کرتے، پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بڑے اولیاء اکرام کے واقعات موجود ہیں کہ جب ان کی اولادیں قریب ہوئی، جب انہوں نے وقت دیکھا کہ وہ مادر شکم میں ہیں اور ان کی ماں دنیا کی طلب کرتی ہے، تو خدا کی قسم اولیاء کی تاریخ موجود ہیں، وقت نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں۔ اسی سفر میں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی بھی وہ شخصیت ہے جن کا اس مبارک آتا ہے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً جب پتہ بڑھا کہ آپ کی زوجہ نے مچھلی کی طلب کی، تو آپ نے فرمایا رب کریم مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو دنیا کی طلب رکھتی ہو، یعنی ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ آئے دنیا میں تو رب کی رضا کے لیے زندگی گزارے، تو رب کی رضا کے لیے نہ دنیا کی لالچ ہو، نہ عزت کی لالچ ہو، نہ مال دولت کی لالچ ہو، فقط رضا زندگی خدا بندی گزاری جائے، یہی اصل چیز ہے، اسی کا نام ولایت ہے۔ ہم نے ولایت کو محدود کر دیا، ہم نے سوچا کہ کسی نے تسبیح پکڑی، کسی نے پگڑی پہنی، کسی نے جبہ پہنا، کسی نے واہ اللہ اللہ کیا، ولی بن گیا۔ اس سے ولی نہیں بنتا، ولی کا قانون قرآن نے پیش کر دیا کہ اصل تو چیز تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، پر حق یہ ہے کہ حق سچ کا پیغام پہنچانا، ڈرنا نہیں باطل کے سامنے۔ اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ لیں، صدیق اکبر ہو، ایک طرف نبوت کا اعلان ہو، صدیق اکبر حق پہ ڈٹے رہے، فاروق اعظم ہو حق پہ ڈٹے رہے، کفاروں کے سامنے بھی حق کا کلمہ کہتے رہے، کہتے کہتے شہادت پا گئے، حق کو نہیں چھوڑا۔ اسی کا نام ولایت ہے، کیوں کہ اصل چیز ہے ولایت جو آیت کریمہ بتلائے عاجز نے تلاوت کی ہے۔ اگر وہ سمجھ نہ آئے، میں صرف واقعہ بیان کروں، اعلی حضرت کی بات کر کے چلے جاؤں تو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اعلی حضرت خود قرآن کی گہرائی تک جانے والے ولی اللہ ہیں۔ اعلی حضرت کا تعلق علم سے ہے، عشق و محبت رسول اللہ سے ہے، محبت اہل بیت سے ہے، طریقہ صحابہ کرام سے ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ولی نہیں، ولی ہوتا ہی وہی جو فناویر رسول ہوتا ہے۔ وہ مولوی نہیں تھے کہ جن کے لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم باغلام شمس تبریز کا شد۔ خدا کی قسم اعلی حضرت مکمل اپنے شیخ کے ساتھ میں فنا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں پہ نہ جائیں بلکہ ان کی تعلیمات، ان کی عظمت کو جانیں، ان کی پہچان جانیں، کیونکہ اس کانفرنس کا نام تھا پیغام اعلی حضرت، یعنی اعلی حضرت کا پیغام جو انہوں نے اپنی زندگی سے پیغام دیا۔ علماء سب جانتے ہیں ان کی پوری زندگی قرآن پاک کی تحقیق، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت مطہرات کی مودت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طریقہ اور سلف صالحین کی صحبت، یہی چیز اعلی حضرت کا پیغام تھی، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ اعلی حضرت وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ عطا فرمایا۔ عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر بھی ثابت قدم، فاروق اعظم بھی ثابت قدم، عثمان ذو العین قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، حق اور سچ کا پیغام کہتے کہتے شہید ہو گئے۔ یہی پیغام اعلی حضرت کا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا اسد اللہ علیہ السلام، وہ علی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع العلی، العلی مع الحق، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ یاد رکھیں قادری سلسلہ مولا علی سے ہے اور اعلی حضرت علی میں فنا ہے۔ وہ جب علی کا ذکر سنتے تھے ان کے چہرے کی خوشبو جاتی تھی۔ مومن منافق کی کسوٹی خود علی ہے۔
قادری سلسلہ مولا علی سے، کچھ قادری سلسلے کو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شجرہ مولا علی سے ملتا ہے۔ اگر قادریوں کی محفل ہو، اعلیٰ حضرت کی محفل ہو، علی کا ذکر نہ ہو تو خدا کی قسم محفل بھی محفل نہیں ہے۔ ایسا ہے جو قادری حضرات یہاں پہ ہیں، چاہے چشتی ہوں، نقشبندی ہو، سہروردی ہوں، سلسلہ صحابہ سے مل کے فیض مولا علی سے ہے، ولایت باطن مولا علی سے ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام مسجد میں شہید ہو گئے، حق کہتے کہتے اسی کا نام ولایت ہے۔ لا خوف علیہم، ان کی اولاد چلے گئی، ان کو خوف نہیں، گھر چلے گیا خوف نہیں، کیونکہ حضرت امام حسین پاک کی شہادت ان کے سامنے تو نہیں ہوئی، پر میرے مصطفیٰ نے اصل سے اس پیغام کو عام فرمایا۔ ارے علماء جانتے ہیں میرے مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین کو افضل سے اس کو عام فرمایا۔ مولا علی جانتے تھے جب ولی جانتا ہے تو مولا علی کا کیا علم ہوگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ بھی حق اور سچ کہتے ہوئے دنیا سے گئے، زہر دے دیا پر آپ اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام جابر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لعنتی یزید کے سامنے سیدنا امام حسین علیہ السلام ایسے علم شریعت کے ساتھ، علم دین کے ساتھ، علم طریقت کے ساتھ مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام دین پہ ڈٹے رہے، پر جابر اور حاکم کے سامنے، ظالم کے سامنے، لعنتی کے سامنے مولا حسین نے حق اور سچ کا پیغام عام فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک اسی کا نام ولایت ہے۔ ولایت اسی کو ملتی ہے جس میں حسینی رنگ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فیضان صدیقی بھی ہے، فیضان فاروقی بھی ہے، فیضان عثمانی بھی ہے، تو خدا کی قسم فیضان حیدری بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہے نہیں ہے؟ بے شک اعلیٰ حضرت نے تو ساری زندگی اہل بیت کی غلامی کر کے سبق عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت بے شک عالم ہے، فاضل ہیں، ولی ہیں، متقی ہیں، اہل علم ہیں، ہاں ان کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ اہل بیت کے لیے مخلص رہے، اہل بیت کا دفاع کرتے رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا دفاع کرتے رہے، قرآن و حدیث کا دفاع کرتے رہے، اس کے اندر انہیں رد و بدل حاصل نہیں کرنے دی۔ چاہے اس وقت منافقین نے، حاسدین نے بہت کوشش کی تھی کہ مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کیا جائے، ان کے علم غیب کو کم کیا جائے، ان کی نورانیت کو کم کیا جائے، ان کے فضائل کو کم کیا جائے، اعلیٰ حضرت ساری زندگی دفاع کرتے رہے۔ پیغام اعلیٰ حضرت یہی ہے۔ حضرت امام حسن نے بھی وہی ادا کیا، امام حسین نے بھی وہی، اسی کا نام ولایت ہے۔ حضرت امام حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اہل بیت سے مخلصی اختیار کی، ان کا ادب کیا، تو حضرت امام حجر مکی فرماتے ہیں کہ علم کا سارا سمندر اس کے سینے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ مولا علی آنا مدینہ العلم والعلم بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی در سے خیرات حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فاضل بریل، حضور غوث اعظم کے عاشق، وہ بھی ولیوں کے امام، حضرت خواجہ محی الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ کے عاشق، وہ بھی کتب المشائخ، شاہ نقشبند کے عاشق، شاہ سہروردی کے عاشق، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی علم شخصیت ہے، باکمال شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی ولی اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کے مطابق ان کی ولایت مکمل ہے۔
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہوں نے خوف نہیں کیا جب نجدیوں کی، جب انہوں نے کوشش کی کہ نجدیوں نے کہ دین اسلام پیچھے جائے، رسول اللہ کا طریقہ پیچھے جائے، عظمت مصطفیٰ پیچھے جائے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دل اور جان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈٹے رہے اور تعلیمات کو عام فرماتے رہے۔ ہر کوشش کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ صاحب ولایت ہے، علی کے در کے سچے غلام ہے، غوث اعظم کے سچے عاشق ہے، اہل بیت کے سچے غلام ہے، اہل بیت کی سچی نسبت ہے، ارے اسی کا نظر ہے تو کربلا میں حسین علیہ السلام نے سر دے دیا پر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، وہی اعلیٰ حضرت کا فیض حسینی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اہل جن کی نسبت میں چل رہے ہوں، جن کے شاہ کا سر نہ جھکا سکا تو اعلیٰ حضرت کا کیسے سر جھکائے گا؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کامل ولی، اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ولادت بسعادت 1856 ہے، اور آپ کی شہادت مبارکہ 1921 ہے، 2020 چل رہا ہے، 99 سال پورے ہو گئے ہیں، 100واں سال چل رہا ہے، اور یہ کرم ہے، یہی ولایت ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی 100 سال بعد بھی آج حیدرآباد میں یاد کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ولایت ہے اعلیٰ حضرت کی کہ پوری دنیا میں ان کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ اسی کا نام ولایت ہے، اسی کا نام روحانیت ہے کہ بیٹھے تو بریلوی شریف میں ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان آج صدیق بالاعظم میں بھی عام ہو رہا ہے۔ اگر آج کسی کے پوتے سے پوچھیں کہ بیٹا اپنے پردادا کا نام بتاؤ تو مشکل ہے، شاید بتا دے تو بتا دے پر مشکل ہے، اگر اس سے پوچھو گے سر دادا کا نام بتاؤ تو بولا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے رشتوں کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا، پر اعلیٰ حضرت کی یہ ولایت ہے، غوث اعظم کا فیضان ہے، غریب نواز کا فیضان ہے، دادا صاحب کا فیضان ہے، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا فیضان ہے، کل اولیاء کا فیضان ہے کہ اللہ کی ذات کی قسم بچے بچے سے پوچھو کہ غوث اعظم کا مزار بتائے گا بغداد میں ہے، غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تجلیات کا مرکز بتائے گا اجمیر شریف میں ہے، دادا صاحب کا مرکز بتائے گا لاہور میں ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرکز انور، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا روزہ بچہ بچہ بتائے گا کہ بریلوی شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بتائیں فیضان ہے یا نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے نا، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علماء بیٹھے ہیں، سچ سچ بتاؤں، حق حق بتاؤں، کیوں کہ ممبر رسول میں حق بولنا علماء کے اوپر فرض ہے، کیوں کہ اگر ممبر رسول پہ نہیں بولا کل محشر میں مصطفیٰ بھی ہے اور خدا کی ذات بھی ہے، حساب تو ہوگا، ہر علم کا سوال کا جواب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تقوی، صاحب کمال، اور آپ کی تصانیف کے بعد ہے، کسی کے نزدیک 1000 ہیں، کسی کے نزدیک 900 کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے تصنیف کی ہیں، اور جس میں سے 300 کے قریب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کتب پرنٹ ہو چکے ہیں، یعنی منظر عام میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہنا تو آسان ہے پر کتاب بڑی گہرائی اور علم و عشق سے بھرپور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا قلم بھی باوقار ہے، کتاب بھی باوقار ہے، زندگی بھی باوقار ہے، ان کا واعظ بھی باوقار ہے، ان کا خطاب بھی باوقار ہے، ان کی حیات بھی باوقار ہے، ان کا جانا بھی باوقار ہے۔
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उलमा बैठे हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। आला हज़रत फरमाते हैं ना रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उनके अशार में से बड़ा मशहूर है कि आप फरमाते तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे चला जाना। आला हजरत ने बाकी इश्क़ मुस्तफ़ा में अपने आप को मुकम्मल फनाह कर दिया। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी जिंदगी सादगी इख्तियार की, जैसे मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल फ़क्रु फ़ख्री अल फ़क्रु मिन्नी। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मुझे फ़कीरी पर फ़ख्र है, हाँ, और फ़कीरी मुझ मुस्तफ़ा से है। आला हज़रत ने भी सच्ची फ़कीर इख्तियार की। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम उनका इंसाफ देखें कि उन्होंने मस्जिद और मदरसे के लिए कभी चंदा जमा नहीं किया। मैं सच बोल रहा हूँ, कभी चंदा जमा नहीं किया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे अपनी हयात तैयबा में कि खुदा की कसम जब कोई दुनिया के वज़ीर से दोस्ती करता है, दुनिया के बादशाह से दोस्ती करता है, तो उसको दुनिया का हाकिम बना दिया जाता है। मसलन कि अगर इस वक्त कोई वज़ीर आज़म हो और उसकी खुशामद करे, उसकी चापलूसी करे, उसकी तारीफ करे, तो उसको सीएम बना दिया जाता है, उसको एमपी एमएलए बना दिया जाता है। वल्लाह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो मोहम्मद अरबी ताजदार कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क करे, उनकी सच्ची निस्बत इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया का बादशाह बना देता है। सुभान अल्लाह। हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जो मुस्तफ़ा का गुलाम हो वो बादशाह है। खुदा की कसम उन्होंने चंदा इसलिए नहीं लेते थे क्यों, उनका ताल्लुक दरे नबी से है। उलमा बैठे हदीस कुदसी है अल्लाह मोती वाना कासिमुन, अल्लाह अता करता है, मेरे मुस्तफ़ा तकसीम फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा तकसीम करते हैं। आज भी अहले नजर औलिया है जो खुदा की कसम बगैर लालच से जिंदगी गुजारते हैं, बगैर लालच से उन्होंने अपनी हयात को वक्फ कर दिया, उन्होंने सवाले हयात को, अपनी जिंदगी को, अपने फास को, अपनी नसीहत को, अपनी तसानीफ को, अपनी मसाजिद को, अपने मदरसों को आला हजरत की तरह उन्होंने खुदा की कसम वक्फ इल्ला बिल्लाह कर दिया। आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं इकबाल ने नहीं कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम भी तेरे हैं। आला हज़रत वो शख्सियत में से है। और इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला चाहे इल्म से ताल्लुक हो, आपने कभी पैसा नहीं लिया, अगर तावीज़ में भी आ जाए तो खुदा के साथ आला हज़रत ने कभी पैसे नहीं लिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह इल्म का ये कमाल था कि दोनों हाथ से दो मौज़ूआत के फतवे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दो मौज़ूआत पे दोनों हाथ से एक वक्त में फतवे लिख लिया करते थे। सुभान अल्लाह। अगर कोई वजू का मसला लेके आया, एक इस्तिंजा के मसला लेके आया, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला दोनों हाथ से एक ही वक्त में उधर की आयात से जवाब, हदीस से जवाब, वजू के बारे में, अगर कोई माल के बारे में मसला लेके आया, ज़कात के बारे में, तो आला हज़रत दूसरे हाथ से कुरान की आयत से, हदीस से दोनों के मसलों को एक ही वक्त में हल फरमा दिया करते थे। आला हजरत का इल्म का ये कमाल है। सोचे जब आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह 13वीं सदी के वली का ये कमाल है तो मौला अली का क्या कमाल होगा। जिसके दर की खैरात लेने वाले आला हजरत ऐसे है तो उनका इमाम मौला अली कैसा होगा, क्योंकि उन सुन्नियों का पेशवा मौला अली है।
چشتیوں کا پیشوا مولا علی ہے، قادریوں کا پیشوا مولا علی ہے، سہروردیوں کا پیشوا مولا علی ہے۔ مولا علی کے بغیر ولایت ناممکن ہے۔ سچ بتاؤں اہل سنت والجماعت تو جماعت ہے کہ جس کے اندر باقی فیضان حیدری ہے۔ اگر دیکھو مولا علی کا کردار تو اہل سنت کے پاس قرآن، تو مولا علی بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم شریعت مولا علی کے پاس ہے تو اہل سنت کے علماء اور غلاموں کے پاس بھی ہے نہیں ہے؟ مولا علی علم کے مرکز، تو خدا کی قسم ان کے غلامان اہل بیت، غلامان علماء اہل سنت، ان کے پاس بھی سینے میں علم بھرپور جمع ہوا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا کمال ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر ان کا کنز الایمان اٹھایا جائے تو عشق سے بھرپور ہے، ادب سے بھرپور ہے، علم سے معمور ہے۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی پیغام مصطفیٰ میں وقف کر دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مولے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ یاد رکھیں، فتوے ایسے نہیں دے دیتے تھے کہ جیسے کسی کا مسئلہ سنا ہو فوراً فتویٰ دے دیا، نہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کے مسئلہ کسی کے پاس فاسق کے لیے آتا، فاجر کے لیے آتا، کافر کے لیے آتا، علماء بیٹھے ہیں، پہلے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے علم قرآن و حدیث کے مطابق پہلے اس کو آگاہی فرماتے ہیں، اس کے پاس پیغام پہنچاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی یہاں پہ آپ غلط ہو، یہاں پہ آپ کا مسئلہ غلط ہے، یہاں آپ کا گمان غلط ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے، حدیث کا یہ فرمان ہے، میرے مصطفیٰ کا یہ عمل ہے، امام شافعی کا یہ عمل ہے، امام مالک کا یہ عمل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عمل ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ عمل ہے، چاروں اماموں سے ثابت کر کے پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھتے کہ بندہ اب بھی نہیں مانتا، پھر اعلیٰ حضرت کا فتوے کے لیے قلم اٹھایا جاتا تھا۔ ایسے مولوی نہیں تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر فاسق فاجر منکر فٹ فتوے دے دی، ایک دن میں سب کو منافق بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی پیروی کی ہے، حضور علیہ السلام کے علم کو صحیح پہنچایا ہے۔ پر یاد رکھیں 13ویں صدی کے اندر کیونکہ مشکلات کا اہل سنت کو سامنا تھا، منافقین حاسدین کثرت سے بڑھ گئے تھے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس کٹھن وقت کے اندر علم اور قرآن اور حدیث سے آپ نے اہل سنت والجماعت کو، عقیدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عقیدہ اہل بیت کو، عقیدہ صحابہ کرام کو، عقیدہ اولیاء کرام کو آپ نے اپنے علم کے ذریعے عام فرمایا، اس لیے آپ کو مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ خدا کی قسم علماء بیٹھے ہیں، کبھی کسی حاکم کے سامنے نواب کے گھر پہ کبھی نہیں گئے۔ آج ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا ہے یار ایم پی کو بلا لو، دوستی ہو جائے گی، ہماری لائن بن جائے گی، کاروبار اچھا چل جائے گا، یا سی ایم سے دوستی کر لو، فون پہ تعلقات کر لو، لائن بن جائے گی، کام بن جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی لائن میرے مصطفیٰ سے تھی، انہوں نے دنیا کے حاکموں سے کام نہیں لیا۔ اگر جب بھی کوئی مشکل آتی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بغداد میں سرکار غوث اعظم کو پکارتے مشکل حل ہو جاتی، نجف میں مولا علی کو پکارتے مشکل حل ہو جاتی۔ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ پیغام اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ اس 15ویں صدی کے اندر اگر دین کی خدمت کرنی ہے، اسلام کو سرشار کرنا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، دنیا کے حاکموں کے ساتھ نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کر کے عام کرنا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک نواب آیا، ان کے گھر کی طرف سردار آیا، میں سمجھوں کہ آج کا ایم پی ایم این اے آ گیا۔
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब इल्म हुआ कि वो आ रहा है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अपने घर की चौखट की तरफ ऐसे हाथ खड़े हो गए और फरमाने लगे, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं इल्म की किताबों के अंदर मसरूफ़ हूँ और अगर आप अंदर आना चाहते हैं, आप नवाब हैं कि जो मुझे नवाबों का अदब नहीं आता, मैं आपका अदब बजा नहीं सकता। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आपके रखने के लिए मेरे पास कोई सोफा नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेरे पास चटाइयाँ हैं, अगर चटाई में बैठना पसंद करते हो तो आपको इजाजत है, वरना आप अपना काम करें, मुझे अपने इल्म दीन की खिदमत करने दें। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के सच्चे गदाओं का यही आलम होता है कि जो दरे नबी का गदा होता है वो दुनिया का शहंशाह होता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको वापसी कर दिया, वक्त के हाकिम की खुशामद नहीं की, वरना इस 15वीं सदी में लोग कह सकते थे हजरत को आने शायद दीन का काम इन्हीं के जरिए चल जाएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह का तवक्कल अल्लाह के साथ पड़ता है, जिसको असल तौहीद कहते हैं आला हज़रत, तो वही हमें सिखाई जाए। अरे लोग कहते हैं कि आला हज़रत मुशरिक थे, खुदा की कसम हदीस नबवी बता के आजिज़ आला हज़रत का अकीदा बयान कर सकता है कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी शरीफ में फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का डर नहीं है, हाँ एक खौफ है कि दुनिया की मोहब्बत और औरत की मोहब्बत इन पे गालिब हो सकती है। उलमा बैठे हैं, जब मेरे मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि नबी सरवर कौनो मकाम ताजदार कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें कुरान दिया, जिन्होंने हमें दीन दिया, जिन्होंने हमें इस्लाम दिया, अरे खुदा की कसम उस काबे के अंदर 360 फुट से मेरे मुस्तफ़ा ने तो खुदा की इबादत का सलीका था। मेरे मुस्तफ़ा तो शिर्क खत्म किया, मेरे मुस्तफ़ा ने बिदअत को खत्म किया, मेरे मुस्तफ़ा ने ही फरमा दिया कि मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का कोई डर नहीं, हाँ अगर डर है तो माल और औरत का डर है। अरे जब रहमतुल्लाह आलमीन को अपनी उम्मत से शिर्क का डर नहीं तो 15वीं सदी के मौलवी क्यों कहते हैं कि शिर्क हो रहा है? किसने जमानत दी है बताएं, किसने जमानत दी है? मेरे मुस्तफ़ा ने, भाई ऊंची आवाज में बोले, आपके मुस्तफ़ा ने जमानत दी ना कि शिर्क का मुझे अपनी उम्मत से कोई डर नहीं। उलमा बैठे बुखारी शरीफ में है ना, जब ये हदीस मौजूद तो अहले सुन्नत शिर्क से पाक है और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह शिर्क से पाक है। खुदा की कसम उन्होंने तौहीद का सच्चा पैगाम आम किया है। तभी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हम दुनिया के सबब पे तवक्कल रखते हैं, आला हज़रत अल्लाह के साथ पे तवक्कल रखते हुए दीन की खिदमत करते। आला हज़रत रहमतुल्लाह को मसला पेश आता है ना, जैसे आज इसने अर्ज कर दिया कि या गौसे आज़म को पुकारते हैं। हज़रत सैयद मुराद आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के शागिर्दों में से हैं और बड़े पाए तकमील के अहले इल्म शख्सियात में से हैं और अहले इल्म हज़रात उनको जानते भी हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद मुराद आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के साथ इल्म के कामों में आला हज़रत उनको अपने साथ रखते थे, क्योंकि सैयदों को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। आला हज़रत आपको हमेशा साथ रखते। एक रात आई, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर रात के पहर में छोटे हिस्से में जहाँ लोग तहज्जुद अदा करते हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाह लिखते लिखते अचानक फरमाते थे शागिर्दों को किताबें बंद कर दो, आप चले जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। हज़रत सैयद मुराद आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके शागिर्दों में से थे और आपके अहले कुर्बियत में से थे, इल्म की निस्बत बड़ी आपके साथ थी। उन्होंने देखा कि आप अक्सर रात को ये अमल फरमाते हैं, लिखते लिखते अचानक फरमाते हैं कि आप जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। और लाइट छोड़, उस वक्त में दिया होता था रोशनी के लिए, उसको बुझा दिया करते थे।
حضرت سید مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمیشہ یہ عمل ہوتا ہے، آج دیکھتا ہوں کہ اس میں راز کیا ہے۔ اور بھی شاگرد آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتہ پڑ گیا کہ ہم رات کو ان کو دیکھ رہے تھے حضرت جلال میں آ جائیں گے، تو سید مراد آبادی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے شک کمال رکھتے ہیں علم میں، ان کا جذب و جلال اعلیٰ ہے، پر خدا کی قسم جہاں اہل بیت کا چہرہ آتا ہے ان کا جلال ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ تم بھی دیکھو کہ آج راز ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ پہلے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، ان میں اکثر کہیں نہ کہیں سوراخ رہ جاتا تھا، بند کرے نا تو سوراخ رہ جاتا تھا۔ سید مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں تہجد کے پہر میں جو چراغ تھا اس کو تو بند کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اندھیرا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا دروازے کو دیکھا، اس میں جھرری نظر آ رہی تھی، کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اندر سے روشنی نورانی دیکھی جو آسمان سے آ رہی تھی، یعنی چھت کے اوپر سے کراش کر رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت آرام فرما رہی ہے، سیدھے لیٹی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عربی میں ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں، وہ شخصیت عربی میں ان کے سوالات کے جوابات دے رہی ہے، اعلیٰ حضرت اس کو تحریر فرما رہے ہیں۔ یہ عمل دیکھا حضرت سید مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھ ہم اثر اور شاگردوں نے جب یہ عمل دیکھا، جب فجر کا وقت قریب آیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ ان کے شاگرد نے سید مراد آبادی نے کہ تھوڑے کچھ وقت کے بعد وہ روشنی بند ہو گئی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجر مبارک پہ اندھیرا ہو گیا، وہ روشنی ختم ہو گئی، وہ نورانیت ختم ہو گئی، وہ آسمان کی لائٹ ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں سید مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کہ تھوڑے دیر بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس چراغ کو روشن فرمایا، دروازہ کھولا، جیسے اعلیٰ حضرت باہر تشریف لے کے آئے، سید مراد آبادی اور آپ کے 3 حضرت شاگرد کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، فرمانے لگے کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ حضرت سید مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کہ حضور میں سید ہوں، حضور کی اولاد ہوں، علی کا خون ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے آپ کو تنہائیوں میں اکیلے ملاقات کرتے دیکھا، پر آج عرض کرتا ہوں میں آل نبی اولاد علی ہوں، خدا را مجھے راز بتائیں جو شخصیت آرام کر رہی تھی وہ کون تھی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جب سید کو دیکھا جلال ختم ہو گیا اور فرمانے لگے خدا کی قسم جب تمہیں مشکل آتی ہے علم کے لیے تو میرے پاس فتوے کے لیے آتے ہو، علم کے لیے آتے ہو، میں تمہیں علم جو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا یاد رکھیں۔ سید مراد آبادی کے الفاظ ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا اپنے علم کے اوپر کہ جو میرا علم ہے، فرماتے جو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا اسی کا نام تو فقیری ہے، اسی کا نام تو عاجزی ہے، اسی کا نام تو انکساری ہے۔ یا علی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ نے علم عطا فرمایا میں اس سے تمہارے مسائل حل کرتا ہوں۔ ارے جب مجھ کو مشکل ہوتی ہے علم کے اندر تو سرکار غوث اعظم کو مدد کے لیے پکار لیتا ہوں۔ رسول اللہ ایک ختم کر رہا ہوں کیونکہ کہا کہ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ یہ پہلا آج اس کا خطاب ہے کہ 40 سے 50 منٹ، ورنہ یہاں پہ ڈاکٹر عامر صاحب بیٹھے، خدا کی قسم سندھ میں جب بھی خطاب ہوا 2.5 سے 3 گھنٹے سے پہلے آج اس کبھی ممبر سے نہیں اٹھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ فیضان مصطفیٰ و فیضان حیدری ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ ایک بات مختصر، آپ پریشان تو نہیں؟ سچ بتائیں، اعلیٰ حضرت کی محفل میں بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت کی قسم کھا کے بتائیں پریشان تو نہیں ہے؟ ہاں گھر یاد تو نہیں آ رہا؟ جس شخصیت کے پاس کہ عرس کے لیے بیٹھے اس نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کے لیے دے دی، 1 گھنٹہ یا 15 منٹ کچھ بھی نہیں جاتا۔
ہے نہیں ہے؟ تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے چلا جانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم جسے ہم نے پڑھا نا، ان جب واس پہ بیٹھتے تھے نا، اللہ کی ذات کی قسم کبھی گھڑی نہیں دیکھا، وہ عشق مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے۔ پر آپ کا ایک وقت ہوگا، آپ لوگوں کا اتنا ٹائم ہے، پر دین محمدی میں ٹائم دیکھا نہیں جاتا، سیرت مصطفیٰ کو دیکھا جاتا۔ خیر وہ فرماتے ہیں کہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مجھے جو مسئلہ درپیش آتا ہے میں غوث اعظم سے پوچھتا ہوں، وہ مسئلے کا حل فرماتے ہیں، میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا پیغام اعلیٰ حضرت پوری زندگی رہا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سادات کرام کا بے پناہ ادب کیا، سادات کرام سے بے پناہ محبت۔ فتویٰ رضویہ کے اندر تو یہ بھی موجود ہے، اگر جو علماء فتویٰ رضویہ تو جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مکمل عالم نہ ہو اس سے واعظ بھی نہ کرایا جائے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، فتویٰ رضویہ کے اندر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سادات کرام کے لیے کہ جس نے ان کی تعظیم نہیں کی، ان کی توقیر نہیں کی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سنی بھی نہیں ہے، اہل سنت بھی نہیں۔ اور آپ کا فتویٰ ہے کہ جس نے سید ذات کو گالی دی وہ اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ رضویہ۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا بتاؤں، آپ نے واقعات تو بڑے سنے ہوں گے، وقت تو کم ہے، دل تو بڑا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو بھی بتاؤں کیوں کہ جب استاذوں نے علم دیا نا تو اعلیٰ حضرت کی بھی عشق کی چنگاری لگائی ہے۔ یہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ علم ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ حضرت بڑا مشہور واقعہ ہے، پر اس کو مکمل کر کے ختم کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کو پالکی والا واقعہ مشہور بخشو، سب کو پتا ہے، سید کے لیے یہ سب علماء بیان کرتے ہیں۔ پر آگے کیا ہوا اعلیٰ حضرت کا، وہ جو سید نیچے تھا، اعلیٰ حضرت اوپر تھے، پالکی میں جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا کشف تھا، کمال تھا، نسبت، سینہ کھلا ہوا تھا۔ خدا کی قسم عالم جب باعمل ہونا تو اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر نہ زمین کے راز چھپتے ہیں۔ جو باقی عالم بعمل ہو، علماء بیٹھے، حدیث کے الفاظ یہی ہیں۔ عرض کر رہا تھا یہ سب نے واقعہ سنا ہے، پر مختصر کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نیچے اترے، پالکی میں بٹھا کے اس کو اپنی منزل تک جہاں آپ کو جانا تھا وہاں پہنچے۔ پتہ ہی کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، کاش جس نے مجھے اٹھایا ہے نا اپنے کاندھوں پہ میرا وزن۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا مجھے ازالہ بھی بھرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ جوڑ دیا حضرت آپ سید میں معذرت چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، ایسا نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں نا وہ سچے غلامان اہل بیت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے اس کا ازالہ بھرنا ہوگا۔ آپ نے ساری زندگی اس سید کو اپنے پاس رکھا، اس کی خدمت کی، اپنے مدرسے میں رکھا، اس کا تاج، اس کا بستر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے خود لگاتے اور خود پیش کرا کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اہل بیت سے محبت۔ خدا کی قسم اہل سنت جو ہے نا وہ اہل بیت میں فنا ہے۔ ان کو کیا پتا اہل بیت کیا ہے، پوچھو تو اہل بیت کی قدر پوچھنی ہے تو خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھو۔ اہل سنت کے امام ہے است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردات ندات دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا حسین۔ حضور غوث اعظم سے پوچھو، بہاؤالدین نقشبند سے پوچھو، شہاب سرور سے پوچھو، حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی سے پوچھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، حضرت الوہاب شاہ جیلانی سے پوچھو، امام ربانی سے پوچھو۔ خدا کی قسم اہل سنت والجماعت ڈنکے کی چوٹ پر اہل بیت کی عظمت کو جانتی ہے۔ الحمدللہ حضور قبلہ والی بے قراری ہو یا حضرت کمبر والے سرکار ہو یا ہمارے استاد محترم ہو، وہ کھلا
روشنی میں قرآن اٹھا کر چیلنج دیتے ہیں کہ آؤ تم بھی آگ میں ہو، ہم بھی آگ میں آتے ہیں۔ کیا اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں جو اہل سنت والجماعت؟ خدا کی قسم آگ جلاؤ۔ جو علماء ربانی ہیں، جو ممبر رسول پہ بیٹھنے والے ہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں۔ اگر جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی عظمت کو جانتے ہیں، چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، اس کے رسول سے کہتا ہوں، فیضان صدیق اکبر سے کہتا ہوں، فیضان عمر بن خطاب سے کہتا ہوں، فیضان عثمان غنی سے کہتا ہوں، فیضان حیدری سے کہتا ہوں، فیضان حسن سے کہتا ہوں، فیضان حسین سے کہتا ہوں، اگر قرآن ہوتا قرآن اٹھا کے دعویٰ کرتا ہوں، آؤ آخر میں تم کہو علی علی، ہم کہتے ہیں علی علی، تم کہو صدیق صدیق، ہم کہتے ہیں صدیق صدیق۔ خدا کی قسم 24 گھنٹے آگ جلاؤ، آگ اہل سنت کو کبھی اثر نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ کا وقت لیا ہے، آخری بات کے ختم کرتا ہوں کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے میں کراچی ملیر میں چلے جاؤں گا، میرے سسر ادھر ہیں، حضرت کے پاس نمبر ہیں، آپ کو تا حیات چیلنج کی دعوت دیتا ہوں۔ کیوں؟ الحمدللہ سنی حیدری اہل سنت والجماعت والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اگر مباہلہ کرنا ہے جب دل چاہے آگ میں آؤ، اعلیٰ حضرت کے لیے کہتے ہو، اعلیٰ حضرت کے لیے آؤ، صدیق اکبر کے لیے کہتے ہو، صدیق اکبر کے لیے آؤ، فاروق اعظم کے لیے کہتے ہو، فاروق اعظم کے لیے آؤ، عثمان غنی کے لیے کہتے ہو، مولا علی کے لیے کہتے ہو، حسن حسین کے لیے کہتے ہو۔ حاضر آخر دعوانا الحمدللہ۔